اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر سے یہ 12واں پروگرام ہے اللہ کی صفات اور مردے کے عنوان سے۔ آج بروز ہفتہ 18 ذی-القعدہ 1443 ہجری اور 18 جون 2022 عیسوی ہے۔ تو اسی عنوان پر جو دوست، جو بچے، جو ہمارے نوجوان پچھلے پروگرام دیکھ چکے ہیں ان کے لیے ایک مختصر خلاصہ کہ نیند جو ہے یہ بھی موت ہی کی مثل ہے۔ اور پچھلے پروگراموں میں یہ بیان کیا گیا کہ فرعون نے جو خواب دیکھا اور اس نے پھر بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، تو اب آپ اندازہ کریں کہ ایک کافر کے خواب کے ساتھ لوگوں کی خوشی اور غم کا تعلق ہے، زندگی اور موت کا تعلق ہے۔ اسی طرح مصر کے بادشاہ نے جو خواب دیکھا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر پر جس طرح کے غلے کو، گندم کو، اناج کو ذخیرہ کیا گیا، پھر 7 سال قحط میں اسے استعمال کیا گیا، تو یہ بھی آپ غور فرمائیں کہ ایک غیر مسلم بادشاہ کے خواب کا تعلق لوگوں کے رزق سے ہے، سفر سے ہے، تقدیر سے ہے۔ اور اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم رسول ہیں، انہوں نے خواب دیکھا تو ان کے خواب کی تعبیر میں آج بھی قربانی ہوتی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت ہوتی رہے گی۔ اس قربانی سے بھی دیکھیں کہ کسی کی موت کا تعلق ہے، کسی کی زندگی کا تعلق ہے، کسی کے رزق کا تعلق ہے، کسی کے کاروبار کا تعلق ہے، کیونکہ قربانی اور چمڑا اور لیدر فیکٹری اور امپورٹ ایکسپورٹ کا یہ بزنس وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتوں کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ موت کی جو چھوٹی شکل ہے یعنی نیند، اس نیند کا تعلق، اس چھوٹی موت کا تعلق دوسری مخلوقات کے رزق سے ہے، زندگی سے ہے، خوشی سے ہے، غمی سے ہے، سفر سے ہے، تقدیر سے ہے۔ تو جب چھوٹی موت یعنی نیند اتنے اثرات رکھتی ہے، پھر استخارہ بھی ذکر ہوا، پھر اللہ کی دیگر صفات کا بھی ذکر ہوا، تو جب نیند اور چھوٹی موت کے اتنے اثرات ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جو بڑی یعنی اصل موت ہے اس کے اثرات نہ ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ یہ سوچیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے، دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، لوگ اس کو دفنا دیتے ہیں، جا کے اس کی قبر میں یعنی دبا آتے ہیں، تو کسی کا جسم گلا، کسی کا نہ گلا سڑا، ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن انبیاء و صالحین کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ لیکن اگر ایک عام بندے کو دیکھا جائے اور اس کا جسم گل سڑ بھی گیا تو بھی یہ بھی تو ممکن تھا نا کہ اللہ کے حکم سے فرشتے اس کو اٹھائیں قبر سے اور جا کے سیدھا جنت یا جہنم میں ڈال دیں، کیونکہ نامہ اعمال تو فرشتے ہمارے کندھوں والے پہلے ہی لکھ چکے ہیں، دنیا میں اعمال تو وہ ہمارے پہلے ہی جانتے ہیں، اللہ کو پہلے ہی خبر ہے، تو پھر قبر کا سلسلہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جو اسی سوال سے جڑا ہوا ہے کہ کیا مردے مدد کر سکتے ہیں؟ اگر مردے مدد نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی دراز مدت تک لوگوں کو قبروں میں رکھنے کی کیا حکمتیں یعنی کچھ ظاہر اور کچھ اخفا فرمائی ہیں، کچھ ظاہر ہیں، کچھ باطن ہیں، تو کیوں اتنا لمبا قبر کا سلسلہ اللہ نے قائم فرمایا ہے مخلوقات کے لیے؟ کیوں لوگوں کو دفن کر دیا جاتا ہے؟ براہ راست جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو اب اس بڑی اور اصل موت کی طرف بڑھنے کے لیے آپ قرآن پاک کی جب آیات پر غور کریں گے تو یقین کریں کہ 200 سے زائد آیتیں ہیں قرآن پاک کی جو اس موت کے بعد اگلی زندگی پر دلالت ہیں، یعنی اس بات کی دلیل ہیں، اس بات کا ثبوت ہیں کہ جیسے ہی کوئی بندہ موت کا ذائقہ چکھتا ہے تو پھر وہ اگلی دنیا میں، اگلی زندگی میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انتقال کر گیا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو گیا، عالم دنیا سے عالم قبر میں چلا گیا۔ تو موت کا مطلب محض خاتمہ نہیں ہے،
جسم اور روح کی جدا ہو جانے کی کیفیت پہ ہم انشاءاللہ مزید بھی بات کریں گے، لیکن ابھی آپ جو معروف ترین آیت ہے قرآن پاک کی سورۃ العنکبوت یعنی سپائڈر یعنی مکڑا یا مکڑی، تو وہ جو جالا بنتی ہے نا، وہ جو سپائڈر ویب بن جاتا ہے، تو اسی طرح کے جال شیطان اور حزب الشیطان انسانوں کے لیے بھی بنتے ہیں، جنات کے لیے بھی بنتے ہیں، اور یہ وسوسوں کے وہ جال ہیں جن سے ہم اللہ اور رسول کے فضل و کرم ہی سے بچ سکتے ہیں، نگاہ پیر و مرشد سے ہی بچ سکتے ہیں، اچھے اساتذہ کرام کی رہنمائی سے ہی بچ سکتے ہیں، اور یہ سب اللہ ہی کے فضل کی شکلیں ہیں۔ تو اب آپ یہ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے میرے ساتھ آگے بڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بات سے قدم بڑھاتے ہیں کہ کیا مردے مدد کر سکتے ہیں، اور اگر یہ مدد کر سکتے ہیں تو پھر ہم موت کے پہلے قدم سے بات آگے بڑھاتے ہیں، یعنی وہ آیت پڑھتے ہیں کہ جس سے موت کا ذکر ہے، اور پھر اگلی منزلیں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ سورۃ العنکبوت 29ویں سورت ہے قرآن پاک کی، اور اس کی آیت نمبر 57 معروف آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف لوٹ آؤ گے، پلٹ آؤ گے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو اب اس میں ایک بات یہ ہے، ایک حکمت یہ ہے کہ قرآن پاک کو محض لفظی ترجموں سے سمجھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چھوٹے، ہمارے بڑے، ہمارے شاگرد، ہمارے استاد، سب مسلمان یہ مانتے ہیں کہ جب جسم میں سے روح کو کھینچا جاتا ہے، جدا کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، تو وہ روح کے کھینچنے کی کیفیت، روح نکالے جانے کی وہ کیفیت، وہ زبان سے تو نہیں ہے۔ یعنی اب آپ اس کو یوں سمجھیں کہ کان سماعت کے لیے ہیں، سننے کے لیے ہیں، آنکھ بصارت کے لیے ہے، دیکھنے کے لیے ہے، ناک سونگھنے کے لیے ہے، زبان ذائقے کے لیے ہے، تو پھر جب قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو ذائقہ تو زبان سے ہے، اور یہ بھی ہم سب مانتے ہیں، سب مسلمان مانتے ہیں کہ روح جو ہے وہ زبان سے نہیں کھینچی جاتی، اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، وہ الگ ایک یعنی ایک ٹاپک ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر کسی وقت اس عنوان پہ بات کریں گے۔ ابھی آپ یہ سمجھیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جس پہ یہ کیفیت طاری ہو گئی اور جس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا، اس کے لیے اگلا حکم کیا ہے، اگلا بیان کیا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف رجوع کرو گے، پلٹ آؤ گے، ہماری ہی طرف پھرو گے۔ اب آپ غور فرمائیں، دل کی آنکھ سے دیکھیں، محبت کی نظر سے دیکھیں، ثم الینا ترجعون، رجوع کرنے کے قابل کون ہوگا، پلٹ کر آنے کے قابل کون ہوگا؟ جو پلٹ آنے کے قابل ہوگا، یعنی زندہ ہوگا، یعنی وہ ایک ایسی زندگی ہے جو اس دنیاوی اس سر کی آنکھ سے نظر نہیں آتی، جیسے ہمیں اپنے ان کندھوں کے فرشتے نظر نہیں آتے، ہمیں اس دنیا میں اللہ نظر نہیں آتا، ہمیں اس دنیا میں جن نظر نہیں آتے۔ تو اگر کوئی چیز آنکھ سے نظر نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کا انکار کر دیا جائے، نہیں میرے دوستوں، میرے بچوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ سر کی آنکھ اگر کسی چیز کو نہ دیکھے پھر بھی اس پہ ایمان لانا پڑتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم الینا ترجعون، کہ جب تم موت کا ذائقہ چکھ لو گے تو تم ہماری طرف ہی پلٹ آؤ گے۔ تو پلٹ آنے کے قابل وہی ہوگا جو پلٹ آنے کے قابل ہے، یعنی زندہ ہے۔ تو گویا کہ یہی آیت کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، یہی آیت بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ظاہری موت کے بعد ایک ایسی زندگی ہے کہ جس زندگی میں بندہ رب کی طرف رجوع کرنے کے قابل ہے، ثم الینا ترجعون کا مصداق ہے، اور یہ موت کا ابھی ایک پہلا قدم ہے کہ جس میں ہم نے موت کے ذائقے کا ذکر کیا۔
انشاءاللہ اللہ اور رسول نے چاہا تو اسی موت اور موت کے بعد والی زندگی پر انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔